جب جبریل نے محمد کا بازو بلند کیا نا، اللہ کے نبی مصلی پہ کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی نے نبیوں کو نماز پڑھائی، جب نبی نماز پڑھ کے بیٹھ گئے نا، مولا فرماتے ہیں اس وقت اللہ نے اس آیت کو نازل کیا، بس من ارسلنا من قبلک من رسولنا، اے محمد پوچھ لے ان رسولوں سے، اے محمد بڑا جملہ میں نے کہنا، اے محمد پوچھ لے ان رسولوں سے ان کو نبوت کس کے صدقہ میں ملی، پوچھ رہے ان رسولوں سے ان کو نبوت کس کے، بولو ان کو نبوت کس کے، ان کو نبوت کس کے، بات ہو رہی ہے علی ولی اللہ پہ، سمجھ آ رہی ہے نا؟ پوچھ لے ان رسولوں سے ان کو نبوت کس کے صدقہ میں ملی، یا ان کو نبوت دینے سے پہلے اللہ نے ان سے کتنے اقرار لیے تھے، کتنے اقرار لیے تھے، کتنے اقرار لیے تھے، تو پھر تمہاری 4 کتابیں گواہ ہیں، جس کو مناظرے کا شوق ہے وہ بے شک کاغذ اور قلم نکال کر کتابوں کے نام لکھ لے، ان کے لکھنے والے مصنفوں کے نام بھی لکھ لے اور ان کے مذہبوں کے نام بھی لکھ لے، تو تمہاری پہلی کتاب ہے تفسیر ابن جریر محمد بن جریر طبری 310 ہجری میں پیدا ہونے والا اہل سنت لکھتا ہے، دوسری کتاب ہے حلیۃ الاولیاء ملا ابو نعیم اصفہانی اہل سنت لکھتا ہے، تیسری کتاب ہے جنابی المودت قاضی سلیمان قندوزی مفتی قسطنطنیہ اہل سنت لکھتا ہے، چوتھی کتاب ہے کوكب الدری مفتی صالح کشفی اہل سنت لکھتا ہے۔ اگر تمہاری ان 4 کتابوں کے اندر یہ حوالہ نہ ہو مجھے شاہپور کے چوک میں کھڑے کر کے سرے عام پھانسی پہ لٹکاؤ، اگر ہے تو پھر سن لو، لکھا ہے کہ جب اللہ کے نبی نے پوچھا نا اے نبیوں بتاؤ تم کو نبوتیں عطا کرنے سے پہلے، تم کو کتابیں عطا کرنے سے پہلے، تم کو حکمتیں عطا کرنے سے پہلے اللہ نے تم سے کتنے اقرار لیے تھے؟ تمام نبی شخص ہو کے بولے کہ اے اللہ کے رسول ہمیں کتابیں عطا کرنے سے پہلے، ہمیں نبوتیں عطا کرنے سے پہلے اللہ نے ہم سے 3 اقرار لیے تھے، بتاؤ نبیوں کون کون سے اقرار لیے تھے؟ تمام نبی شخص ہو کے بولے کہ سب سے پہلے اللہ نے ہم سے اپنی توحید کا اقرار لیا، ہم سے کہا پڑھو لا الہ الا اللہ، ہم سب نے پڑھا لا الہ الا اللہ، اس کے بعد تمہاری رسالت کا اقرار لیا، ہم سے کہا پڑھو محمد الرسول اللہ، ہم نے پڑھا محمد الرسول اللہ، اس کے بعد تمہارے بھائی علی بن ابی طالب کی ولایت کا اقرار لیا، ہم سے کہا پڑھو علی ولی اللہ، ہم سب نے پڑھا علی ولی اللہ۔ بات وشیہ سنی دوستو، نبی تو ہمیں یہ درس دے رہے ہیں، نبی تو ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ جب تک نبیوں نے علی کی ولایت کا اقرار نہیں کیا، جب تک نبیوں نے علی ولی اللہ نہیں پڑھا، نبیوں کو نبوت نہیں ملی، تجھے علی کے بغیر جنت کیسے مل جائے گا؟ سمجھائی بھائی، جب تک نبیوں نے علی کی ولایت کا اقرار نہیں کیا اللہ نے کسی نبی کو نبی بنایا ہی نہیں، بنایا ہے کوئی مائی کا لام، جو میری کی ہوئی بات کی تردید کر کے مجھے سپریم کورٹ کی عدالت میں بلا کے گولی مارے، یہ کیسا ریکارڈ ہو رہی ہے نا، اس نے میرا بالکل لحاظ نہیں کرنا پاپا یہ میرے سے سٹ نہ کرنے ہوگے پیچھے بوا تو سمجھا رہی بھائی، اس نے بالکل میرا لحاظ نہیں کرنا، نہیں نہ کرنا، نہ میں کسی اور مولوی کی ضمانت نہیں دیتا، نہ میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ یہ کیسا ریکارڈ ہو رہی ہے، لکھ لو کہ جب تک میری رگوں میں یہ خون چل رہا ہے، جب تک میری رگوں میں یہ خون بھاگ رہا ہے، ابھی تک اس ماں نے اس لال کو پیدا نہیں کیا جو میرے سامنے بیٹھ کے مذہب شیعہ کو غلط ثابت کر کے چلا جائے۔ جب تک نبیوں نے سمجھ آئی؟ اچھا چلو میں آسان کرتا ہوں، آدم کو کیا کہتے ہیں؟ صفی اللہ، جناب نوح کو نجیح اللہ، حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ، حضرت اسماعیل کو ذبیح اللہ، جناب موسیٰ کو کلیم اللہ، جناب عیسیٰ کو روح اللہ، کہتے ہیں نا۔ چل ہاں دونوں شیعہ سنی بھائی مل کر تمام نبیوں کے پاس چلتے ہیں، تمام نبیوں کے پاس چل کے باری باری پوچھتے ہیں، پہلے اپنے ڈیڈی سے پوچھتے ہیں
پہلے اپنے ڈیڈی سے پوچھا کہ یا آدم صفی اللہ تم بتاؤ تم صفی اللہ کیسے بنے. پھر جناب نوح سے پوچھتے یا نجیح اللہ تم بتاؤ تم نجیح اللہ کیسے بنے. پھر حضرت ابراہیم سے پوچھتے یا خلیل اللہ آپ بتائیں تم خلیل اللہ کیسے بنے. پھر حضرت اسماعیل سے پوچھتے یا ذبیح اللہ آپ بتائیں تم ذبیح اللہ کیسے بنے. پھر حضرت عیسیٰ سے پوچھتے یا روح اللہ آپ بتائیں تم روح اللہ کیسے بنے. پھر جناب محمد سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ بتائیں تمہاری رسالت کس کی وجہ سے بچی. سمجھائی آپ بتائیں تمہاری رسالت کس کی وجہ سے بچی. جب ہم نے باری باری تمام نبیوں سے پوچھا نا, آدم سے پوچھا, نوح سے پوچھا, حضرت ابراہیم سے پوچھا, جناب موسیٰ سے پوچھا, عیسیٰ سے پوچھا, اللہ کے نبی سے پوچھا, تو تمام نبیوں نے یکسبا ہو کے جواب دیا. آدم کی آواز ہے آدم صفی اللہ نہ بنتا اگر علی ولی اللہ نہ پڑھتا. نوح نجیح اللہ نہ بنتا اگر علی ولی اللہ نہ پڑھتا. ارے ابراہیم خلیل اللہ نہ بنتا اگر علی ولی اللہ نہ پڑھتا. اسماعیل ذبیح اللہ نہ بنتا اگر علی ولی اللہ نہ پڑھتا. موسیٰ کریم اللہ نہ ہوتا اگر علی ولی اللہ نہ پڑھتا. عیسیٰ روح اللہ نہ ہوتا اگر علی ولی اللہ نہ پڑھتا. ارے خدا سے پوچھ لو, اے خدا یہ کہہ رہا ہے کہ محمد کی رسالت نہ بچتی اگر رسول غدیر پر علی کی ولایت کا اعلان نہ کرتا. تو سمجھا رہی بھائی, خدا کہہ رہے رسول کی رسالت نہ بچتی اگر رسول خم غدیر پر علی کی ولایت کا اعلان, اونچی بول رہا اعلان, یہ میں نہیں کہہ رہا اللہ کہہ رہا, چھٹا پارا ہے, سورۃ المائدہ ہے, آواز خلق کہتی ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, اے میرے رسول پہنچا دے جو اللہ کی طرف سے تجھ پہ نازل ہوا ہے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ, اگر تو نے یہ نہ پہنچایا پھر تو نے رسالت کا کوئی کام کیا. بولو رسالت کا کوئی کام کیا نہیں نہ کیا. رکھا ہے مولوی کے سر پہ قرآن, پوچھا وہ حکم کیا تھا. یہ واحد آیت ہے جس میں اللہ نے اپنے رسول کو چیلنج کیا. رسول کو اگر آج تو نے نہ پہنچایا پھر کچھ بھی نہیں کیا. وہ آج ہے کیا تھا, وہ حکم کیا تھا. تو نماز تھی, بولو روزہ تھا, حج تھا, یا زکات تھی, یا ٹینٹ کروانی تھی. کیا تھا آج کا حکم. علماء نے لکھا اس آیت کو اللہ نے اس وقت نازل کیا جب رسول اپنے آخری حج کے خطبے کے بعد مکے اور مدینے کے درمیان ایک مقام ہے سینٹر میں جس کو خم غدیر لکھا ہے. جب رسول وہاں پہنچے اللہ نے اس آیت کو نازل کیا, رسول پہنچا دے جو تجھ پہ حکم نازل ہوا ہے. اب ذاکر بھائی پڑھتے ہیں نبی کے پاس ممبر نہیں تھا. ممبر ہے چلو کیا کریں بیچارے ہیں, پڑھتے ہیں ممبر نہیں تھا. رسول نے اونٹوں کے پلان اتار کر ممبر بنایا. کیوں کہ ممبر نہیں تھا. میں کہتا ہوں سنو میرے بھائیو, ہمارا رسول نبیوں کا رسول ہے. تو نے قرآن کو نہیں پڑھا. قرآن میں لکھا ہے اگر آصف بن برکھیا سلیمان کا وزیر آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس لا سکتا ہے تو کیا میرا رسول ممبر نہیں منگوا سکتا تھا؟ منگوا سکتا تھا نا. پھر منگوایا کیوں نہیں؟ پتا کیوں؟ آج اللہ کہہ رہا تھا سنا, اگر تو نے نہ سنایا تو پھر تو نے رسالت کا کوئی کام کیا ہی نہیں. تو کتنے صحابی تھے اس وقت؟ 1 لاکھ کم و بیش 24,000 صحابی تھے. میرا چیلنج اپنے مولویوں کی اور بیگانے مولویوں کو بھی کہ نبی نے ہر صحابی کا پلان نہیں اتارا. نبی نے ہر صحابی کا پلان نہیں اتارا. نبی نے اس بندے کا پلان اتارا تھا جو اعلان کو سننا نہیں چاہتا تھا. تو سمجھا تاکہ پلانوں کے انتظار میں کھڑا رہے, اعلان کو سن کے جائے. اب ممبر بن گیا. صحابہ کرام سوچ رہے ہیں پتہ نہیں اتنی گرمی میں کہ کون سا ایسا حکم نازل ہو گیا. وما ینطق عن الہویٰ والی زبان حرکت میں آئی. رسول فرماتے ہیں آئین علی ابن ابی طالب. حیدر قرار کہاں ہے؟ مولا فرماتے ہیں لبیک یا رسول اللہ. اللہ کے رسول میں حاضر ہوں. فرمایا علی میرے قریب آپ. علی بھی ممبر پر, نبی بھی ممبر پر. سمجھ آنی میری بات کی؟ میں جلدی کر رہا ہوں, دونوں ممبر پر. اب 3 گھنٹے کا خطبہ تھا جو نبی نے جناب علی کی عظمت میں دیا تھا, لیکن میں 2-3 لفظ پیش کر کے مدعا بیان کر رہا ہوں, میری سمجھ آئے. جب جناب علی کھڑے ہو گئے نا ممبر پر, اب رسول نے خطبہ شروع کیا. یا ایھا الناس, اے لوگو, اللہ مولائی, اللہ میرا مولا ہے. جو رکھیے گا میرے بھائی, اے لوگوں, کبھی ٹائم ہوتا تو پھر بیان کرتا نا. مجھے کیا پتا آدھا گھنٹہ, میں نے کبھی بھی سیالکوٹ سے نہیں جانا تھا. سمجھائی بھائی؟ اللہ مولائی, اللہ میرا مولا ہے. کیا تم مجھے اپنا مولا مانتے ہو؟ تمام نے کہا کالو والا یا رسول اللہ. ہاں اللہ کے رسول, ہم تجھ کو اپنا مولا مانتے ہیں. جب کہا ہم تجھ کو اپنا مولا مانتے ہیں
پھر رسول نے ان تمام کی طرف دیکھا، جناب علی کا بازو بلند کر کے فرمایا سنو سنو سنو، من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا تھا، کنتو واحد متکلم ماضی کا صیغہ ہے، اس کا معنی بنے گا جس کا میں مولا تھا اس کا یہ علی مولا ہے، جس کا میں مولا تھا اس کا یہ علی مولا ہے۔ یہ جس جو نبی نے کہا نا، نبی نے اشارہ کی ہے ان کی طرف کہ جن کی طرف اللہ نے کہا رسول ان سے پوچھ لے، رکھیے گا ان سے پوچھ لے ان کو نبوت کس کے صدقہ میں ملی، تو نبی نے یہ اشارہ کیا ہے ان کی طرف کہ جس کا میں مولا تھا اس کا یہ علی مولا ہے۔ تو شیعہ سنی دوستو، یادگار مجلس ہوگی اگر تم نے یہ لفظ سمجھ لیے یا جملے سمجھ گئے، نہ سمجھے تو مجھے دکھ ہوگا۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ اب تیری 10 کتابوں کے اندر یہ حوالہ نہ ہو تو میرا قتل معاف، لکھ لو جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، کتابوں کے نام بھی لکھ لو، ان کے لکھنے والے مصنفوں کے نام بھی لکھ لو، ان کے مذہبوں کے نام بھی لکھ لو۔ اب تمہاری پہلی کتاب ہے تفسیر ابن جریر، محمد بن جریر تبری 310 ہجری میں پیدا ہونے والا اہل سنت لکھتا ہے۔ دوسری کتاب ہے تفسیر در منشور، 9ویں اور 10ویں صدی کے مجدد محدث محفر مورخ 460 کتابوں کے مصنف علامہ جلال الدین سیوطی اہل سنت لکھتا ہے۔ تیسری کتاب ہے تفسیر فتح القدیر، ملا شوکانی اہل حدیث لکھتا ہے۔ چوتھی کتاب ہے تفسیر فتح البیان، نواب صدیق الحسن بپالی اہل حدیث لکھتا ہے۔ پانچویں کتاب ہے کنز الاعمال، اسام الدین ملا علی متقی اہل سنت لکھتا ہے۔ چھٹی کتاب ہے ریاض النظرہ فی المناقب عشرہ مبشرہ، محب الدین تبری اہل سنت لکھتا ہے۔ ساتویں کتاب ہے السوائق محرقہ، مفتی مکہ شہاب الدین ابن حجر مکی، مکے کا مفتی اہل سنت لکھتا ہے۔ آٹھویں کتاب ہے ارجح المطالب، ملا عبید اللہ امرسری اہل سنت لکھتا ہے۔ نویں کتاب ہے کوكب الدری، مفتی صالح کشفی اہل سنت لکھتا ہے۔ 10ویں کتاب ہے جنابی المودت، قاضی سلیمان قندوزی مفتی قسطنطنیہ اہل سنت لکھتا ہے۔ لکھو جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، اگر یہ حوالہ تمہاری کتابوں میں نہ ہو میں پھر کہتا ہوں شاہپور کے روڈ پہ کھڑے کر کے سرے عام گولی مارو۔ اگر ہے تو سنو، تیری 10 کتابوں میں لکھا ہے کہ جب اللہ کے نبی نے یہ فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا تھا اس کا یہ علی مولا ہے، اعلان کرنا تھا۔ اللہ کو آج کا یہ اعلان اتنا پسند آیا، علی کی ولایت کا یہ اعلان اتنا پسند آیا کہ تیری 10 کتابوں میں لکھا ہے۔ آواز کھال گئی جبریل جا کے میرے محمد سے کہہ دے کہ تیرا یہ علی کی ولایت کا آج کا یہ اعلان مجھے اتنا پسند آیا ہے کہ جا کے کہہ دے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے محمد، آج کے دن میں نے تیرے دین کو مکمل کر دیا، آج کے دن میں نے تیرے دین کو مکمل کر دیا۔ آج کے دن سے پہلے نماز تھی، دین نامکمل، روزہ تھا، دین نامکمل، حج تھا، دین نامکمل، زکات تھی، دین نامکمل۔ آج ہوا کیا ہے؟ تیرے میرے مولا علی بن ابی طالب کی ولایت کا اعلان ہوا ہے نا، تو اللہ کہتا آج میں نے تیرے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ تو پھر تجھے سمجھ جانا چاہیے، اور جس علی کے بغیر، جس علی ولی اللہ کے بغیر اور خدا کہتا ہے میرا سارا دین نامکمل ہے، اس علی کے بغیر تیرا کلمہ اذان اور نماز کیسے مکمل ہے؟ بے شک علی حق، علی حق، علی حق، بے شک۔ ہر سنی قابل نفرت نہیں، ہر شیعہ قابل احترام نہیں۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ امید کرتا ہوں میری ویڈیو آپ کو پسند ہوگی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک خدا حافظ۔ یا علی السلام مدد۔ اپنے شہر کا نام اور اپنے مرحومین کا نام مجھے لازمی لکھا کریں، یا علی السلام مدد۔